السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج سے درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے کہ درس شروع کیا جائے، اللہ کی اس کتاب جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل فرمایا، اس کی تھوڑی سی اسی کتاب کے حوالے سے عظمت بیان کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب بھی ہم کوئی بات سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اس بات سے پہلے اس کی عظمت کا جاننا بہت ضروری ہے۔ عظمت اور فضیلت اگر ہمیں معلوم ہوئی تو ہم اس کتاب کو پڑھنے میں دلچسپی لگائیں گے، دل لگا کر پڑھیں گے، تاکہ اس کے ذریعہ سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اعمال کو اچھا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں بڑے واضح الفاظ میں فرمایا، یہ قرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان ہے۔ قرآن کی اس آیت سے عظمت معلوم ہوتی ہے، اور قرآن پوری کائنات میں بسنے والے انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نازل فرمایا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے، نازل کی ہے، اور یہ کتاب تمہارے لیے مبارک کتاب ہے، تاکہ تم اس میں تدبر کرو، غور و فکر کرو، اور یقیناً عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ اس آیت کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس قرآن کی عظمت کو بڑھا دیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کو پرسنل ہمارے لیے نازل فرمایا ہے۔ جیسے کہ بہت لوگ سے آپ سنے ہوں گے، ایک محاورہ ہمارے درمیان مشہور ہے، دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ اسی طرح سے اگر ہم اس لفظ کو قرآن سے جوڑیں تو آیت آیت پر لکھا ہے پڑھنے والے کا نام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی ہر آیت کو ہمارے لیے نازل فرمایا ہے، اور یہ قرآن ایک ایسی عظیم الشان کتاب ہے جس قرآن کے بارے میں خود اللہ رب العالمین نے فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے اور متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس کتاب کے منزل من اللہ ہونے میں، اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے میں ذرہ برابر بھی کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ کوئی آدمی اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی اس کتاب میں کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی شک ہے، تو گویا کہ اس کا ایمان اللہ کی اس کتاب پر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کے بارے میں پہلی سورہ بقرہ کی آیت میں واضح کر دیا، لا ریب فیہ، اے لا شک فیہ، اس کتاب میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی غیر ریب نہیں۔ اگر کوئی آدمی اس میں شک کرتا ہے گویا کہ وہ اس کتاب پر ایمان لانے والا نہیں۔ اسی طرح سے اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے نازل فرمایا ہے، ھدی للعالمین۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ھدی للناس کا، کائنات میں بسنے والے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ قرار دیا۔ جتنے بھی انسان آدم زاد ہیں، کسی کے لیے یہ کتاب یہ نہیں کہتی ہے کہ میں تمہارے لیے نہیں ہوں، بلکہ اللہ رب العالمین کی کتاب
جتنے بھی دنیا کے اندر انسان بستے ہوں، چاہے وہ کالے ہوں یا گورے ہوں، ناٹے ہوں، نکٹے ہوں، چپٹے ہوں، کوئی بھی ہو، لمبے ہوں، تڑنگے ہوں، ہندوستان کا ہو یا دنیا کے کسی بھی ملک کا، اگر وہ اپنے آپ کو انسان کہتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کتاب کو اس کے لیے نازل فرمایا ہے، کیونکہ اللہ صرف مسلمانوں کا اللہ نہیں، کائنات میں بسنے والی تقریباً تمام 18 لاکھ سے 18,000 سے زائد مخلوقات کا وہ اللہ، وہی رب العالمین ہے، اسی نے ہم تمام لوگوں کو پیدا فرمایا اور ہماری ہدایت کے لیے بطور خاص انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن عظیم الشان کو نازل فرمایا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار بھلائیاں بیان کی ہیں، انسانی زندگی کے اصول بیان کیے ہیں۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو قرآن کو اپنی کتاب سمجھنا چاہیے اور قرآن مقدس کو سمجھنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن جب اتنی عظیم الشان کتاب ہے جو پوری کائنات کے لیے ایک رہبر و رہنما کتاب ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے تبیانا لکل شیء کے تحت کائنات کی ساری چیزوں کو، سارے مسائل زندگی کو بیان کر دیا ہے، جس کتاب کے اندر اللہ رب العالمین نے انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کا سرچشمہ قرار دیا، اسی کتاب سے اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو اپنی زندگی گزارنے کا سنہرا اصول دیا ہے۔ اس لیے ہم اس سنہرے اصول کو، سنہرے قوانین کو ہم جاننے کی کوشش کریں۔ آج کے درس میں آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ، جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں بڑے دست و احتشام کے ساتھ نازل فرمایا، اس کے بارے میں کچھ فضیلت بیان کروں۔ سورہ فاتحہ کے کئی ایک نام ہیں۔ سورۃ الفاتحہ اس کا پہلا نام ہے، جس کو ہم فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں، اور صحیح احادیث میں ایسے بے شمار نام اس کے آئے ہوئے ہیں۔ الصلاۃ بھی اس سورہ کا نام ہے، سورۃ الحمد اس سورہ کا نام ہے، سورۃ السبع المثانی اس سورہ کا نام کہا جاتا ہے، القرآن العظیم اس سورہ کا نام ہے، ام القرآن اس سورہ کا نام ہے، اور اسی طرح سے ام الکتاب بھی اس سورہ کو کہا گیا ہے۔ اس سورہ کے فضائل میں تقریباً 3-4 روایتیں ہیں، بڑی عظیم الشان روایتیں۔ آپ ان روایتوں کو سنیں گے جو اس سورہ کی فضیلت کے سلسلے میں ہیں، تو آپ اپنے آپ کو یقیناً اس سورہ کو پڑھنے کے لیے تیار کریں گے۔ ایک واقعہ ہے، ایک مرتبہ حضرت عباس بن عبد المطلب کے فرزند عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے اوپر زوردار دروازہ کے کھلنے کی آواز سنی تو سر اٹھایا اور فرمایا یہ آسمان کا دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے، آج سے پہلے یہ دروازہ کبھی نہیں کھولا گیا۔ تو اس سے ایک فرشتہ اترا، پھر جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرشتہ وہ فرشتہ ہے جو زمین پر ابھی تک اس سے پہلے نہیں اترا ہے۔ اس فرشتے نے آ کر کے سلام کیا اور کہا آپ کو 2 نور کی خوشخبری دیتا ہوں جو آپ کو دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ کسی نبی کو نور نہیں عطا کیے گئے تھے، اس کے بعد وہ فرشتہ اللہ رب العالمین کی طرف سے فاتحۃ الکتاب یعنی سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات، آپ ان دونوں میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے وہ چیز آپ کو ضرور عطا کر دی جائے گی۔ یہ ابن عباس کی روایت سے مذکور ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم کتاب الصلاۃ المسافرین باب فضل الفاتحہ حدیث نمبر 806 میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ لائے۔ اس حدیث سے اس سورہ کی عظمت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت اس کے راوی حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے،
میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے مجھے آواز دی، مجھے بلایا، میں نے آپ کی آواز پر حاضری نہیں دی، یہاں تک کہ میں نے اپنی نماز مکمل کی۔ جب نماز سے فارغ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ میں نے آپ کو بلایا، آپ نے آواز نہیں دی، کیا چیز آپ کو آڑے آئی تھی؟ تو حضرت ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں نماز پڑھ رہا تھا، اس لیے میں نے کہا کہ میں نماز پڑھ لوں، اس کے بعد آپ کے سوال کا جواب دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت قبول کرو، جب اللہ کی طرف تمہیں بلاوا آئے، اللہ کے رسول جب تمہیں پکارے، تمہیں آواز دے تو تم فوراً ان کی آواز پر لپکو۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے عظیم سورت نہ سکھلا دوں؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلنے لگے تو حضرت ابو سعید معلّہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اللہ کے رسول آپ نے کہا تھا کہ کوئی سورہ آپ کو سکھلاؤں گا، وہ سورہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ وہ سورۃ السبع المثانی، یعنی 7 آیتوں والی سورہ جس کو بار بار پڑھا جانا چاہیے، اور اسی کا نام اللہ کے نبی نے فرمایا یہی القرآن العظیم ہے جو مجھے اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کیا گیا ہے۔ یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے صحیح بخاری کتاب التفسیر باب قوله تعالی وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي کر کے آئے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4703 ہے۔ اسی طرح سے سورہ فاتحہ کی فضیلت میں ایک اور روایت بڑی مشہور ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، راستے میں اترے تو ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو کسی موذی جانور نے، سانپ نے یا کسی اور نے کاٹ لیا ہے، اگر آپ میں کوئی ایسا ہے جو اس زہر کو دم کے ذریعہ ختم کر دے، تو چنانچہ اس کے ساتھ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ساتھی چلا گیا جس کے متعلق ہمیں دم کرنے کا گمان نہیں تھا کہ اس آدمی کو بھی دم کے سلسلے میں کچھ معلوم ہے۔ اس نے اسے اس کے پاس گیا، سردار کے پاس، اور سردار کے پاس جانے کے بعد اس نے دم کیا۔ دم کرنے کے بعد سردار کا وہ سانپ کا کاٹا ہوا یا موذی جانور کا کاٹا ہوا زہر ختم ہو گیا۔ اس سردار نے صحابی رسول کو 30 بکریاں ہدیے بھی دی، اور بکریاں اس میں سے تقریباً دودھ والی ہیں۔ جب واپس آئے تو ہم نے پوچھا کیا تم اچھی طرح دم کرنا جانتے تھے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں صرف اتنا جانتا تھا کہ اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ کو پڑھ کر کسی کے اوپر دم کر دے، اگر اس کو کوئی بیماری ہے یا کوئی موذی جانور کاٹ لیا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اس دم کے ذریعہ سے اس کے زہر کو ختم کر دیتا ہے۔ اور میں نے اس کے اوپر اتنا ہی صرف کیا، میں نے کتاب پڑھا یعنی سورہ فاتحہ پڑھی اور پڑھ کر کے اس کے اوپر دم کر دیا، تو اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر سے سانپ کے زہر کو یا موذی جانور کے ڈسنے کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ پہنچے تو کہا کہ آخر آپ کو ملا کیا؟ جب ہم مدینے آئے سارے لوگ صحابہ کرام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا ذکر ہوا، تو کہا کہ اس نے ہمیں 30 بکریاں دی تھی، اسے کیسے معلوم ہوا کہ یہ دم کی سورہ ہے؟ تو صحابہ رسول نے کہا کہ رسول میں نے ہی کسی موقع پر آپ سے سن رکھا تھا کہ یہ سورۃ الشفا ہے یا ام الکتاب پڑھی، بہترین کتاب ہے، بہترین سورہ ہے، اگر اس سورہ کو کوئی آدمی پڑھ کر کسی پر دم کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ سے اس کو شفا یاب کر دیتا ہے۔ بکریاں تقسیم کر لو، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بکریاں ملی ہیں اس میں سے میرا بھی حصہ لگا۔ اس حدیث سے 2 چیزوں کا ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ ایک فائدہ یہ کہ یہ سورۃ الفاتحہ ام الکتاب کے نام سے جانی جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ اس لیے ہے کہ یہ سورۃ الشفا بھی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے اندر شفا رکھا ہوا ہے، اور اگر کوئی آدمی اس آیت کے پڑھنے کے بعد کوئی شخص اسے مجرد بھی لیتا ہے
اجرت لینے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس کے لیے حلت کا معاملہ ہے۔ یہ روایت جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، یہ صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن باب فضل فاتحۃ الکتاب حدیث نمبر 5700 میں آئی۔ بخاری کی ایک اور روایت ہے، حضرت ابو سعید حدیث سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھیوں کی مہمان نوازی سے لوگوں نے انکار کر دیا تھا۔ جب انہوں نے دم کی درخواست کی تو صحابہ نے یہ کہہ کر کے ٹال دیا کہ ہمارے پاس کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو دم کرے، لیکن وہی صحابی گئے اور انہوں نے دم کیا اور انہوں نے شرط بھی لگائی کہ ہم آپ سے 30 بکریاں لیں گے، لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ شرط کی کوئی بات نہیں ہے، اس سردار نے خود ہی خوشی میں آ کر کے آپ کو بکریاں عطا فرمائی تھی۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک بات نقل کی جاتی ہے کہ بیان فرماتے ہیں کہ جس نے کوئی نماز پڑھی جس میں ام القرآن نہ پڑھی تو وہ اس کی نماز ناقص۔ 3 دفعہ اس بات کو دہرایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ اگر ہم امام کے پیچھے نماز پڑھیں اور اس نماز میں سورہ فاتحہ کو کیسے پڑھیں، تو فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ جب نماز پڑھیں تو سورہ فاتحہ کو امام کے پیچھے اپنے دل میں پڑھیں، کیونکہ میں نے رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صلاۃ یعنی نماز میں اپنے میرا رب نماز میں اپنے بندوں سے باتیں کرتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین کا بندہ نماز میں اس آیت کو پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین اس بندے سے کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ اور جب اللہ رب العالمین کا بندہ یہ کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم، تو اللہ رب العالمین اس سے کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تمجید میری بزرگی بیان کی ہے۔ اور کبھی فرمایا میرے بندے نے اپنا سارا معاملہ میرے سپرد کر دیا ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے، میرے اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے۔ میرے بندے نے اور میرے بندے کے لیے جو اس نے سوال کیا ہے اس سوال کا اس میں اسے جواب ہوگا۔ پھر جب اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے مجھ سے سوال کیا ہے۔ گویا کہ اس روایت کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ کی اتنی بڑی عظمت بیان فرمائی ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین سے اپنے رب سے سوال کرے گا، کوئی بندہ اپنے رب سے سوال کرے گا تو یقیناً اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کو اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ اسی لیے ہم تمام لوگوں کو اپنے نمازوں میں، چاہے ہم نماز فرض پڑھ رہے ہوں یا نماز نفل پڑھ رہے ہوں، نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوں، نماز انفرادی طور پر پڑھ رہے ہوں، یہ للہ ہے کہ اللہ اگر ہم نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں تو نماز جنازہ میں بھی سورہ فاتحہ ہم کو پڑھنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے صحیح بخاری کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ نے اس میں سورہ فاتحہ پڑھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کو نماز میں پڑھنے کی ضرورت، نماز جنازہ میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجنائز میں باقاعدہ باب ہی قائم کیا ہے۔ اسی لیے ہم تمام لوگوں کو ہر نماز میں جو بھی نماز ہم پڑھتے ہوں، جس کو ہم نماز کہتے ہیں، اگر وہ واقعی نماز ہے تو چاہے ہم اکیلے ہوں، جماعت میں ہوں، مقتدی ہوں، امام ہوں، ہر حالت میں ہم کو سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا ہے، کیونکہ اسی سورہ کی بدولت اللہ رب العالمین ہماری نماز کو قبول فرمائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بڑی پیاری حدیث ہے، جس نے سورہ فاتحہ، جس نے نماز پڑھی اور اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا تو گویا کہ اس نے نماز ہی نہیں پڑھی، اس نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ اور جو آدمی نماز نہ پڑھے اس کی نماز کہاں سے ہوگی؟ اس لیے نماز میں سورہ فاتحہ کو باقاعدہ رکن نماز کہا گیا ہے، اور رکن کو چھوڑ دینے سے نماز بھی باطل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہر انسان کو
نماز میں سورہ فاتحہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے اور اس کے علاوہ بھی سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے کئی سارے فوائد ہیں، جس میں سے 4 فائدے میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ پہلا فائدہ، جس طرح اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے مراتب میں فرق ہے، ان میں سے بعض سے افضل ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری اولاد آدم کے سردار ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورۃ الفاتحہ تورات، انجیل اور قرآن کی ہر سورت سے بڑی سورہ ہے۔ اگرچہ بہت سی سورتیں آیات کے اعتبار سے بہت لمبی ہیں، لیکن عظمت اور فضیلت اور فاتحۃ الکتاب ہونے کے ناطے اس سورہ کی عظمت پورے قرآن میں تمام سورتوں سے سب سے زیادہ ہے۔ جیسا کہ آیات میں آیت الکرسی سب سے عظیم آیات ہے، اس سے لمبی اور بھی آیتیں ہیں، لیکن اتنی چھوٹی آیت ہونے کے باوجود بھی اپنے اندر جو حکمت، جو اللہ رب العالمین کے صفات کو اندر پیوست کیے ہوئے ہے، بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ اسی طرح سے سورۃ الفاتحہ کا بھی مقام پورے قرآن میں سب سے اونچا ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے تلاوت کی ترتیب میں سب سے اولیت درجہ دی ہے۔ اس کو ہم فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں، اور فاتحۃ الکتاب کا معنی ہوتا ہے کہ یہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے توحید کی تینوں قسموں کو ایک ساتھ بیان کیا ہے۔ توحید ربوبیت کو الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ ثابت کیا، توحید الوہیت کو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے ثابت کیا، توحید اسماء و صفات کو الرحمن الرحیم کے ذریعے ثابت کیا، مالک یوم الدین کے ذریعے ثابت کیا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو اپنی توحید کو ذکر کیا ہے، توحید کی تینوں قسموں کو اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر بیان کر دیا ہے۔ اور اس سورہ کا مقام و مرتبہ اس لیے بھی اونچا ہے کہ اس سورہ کا نام فاتحہ اس لیے اس کتاب سے اللہ رب العالمین نے پورے قرآن کا آغاز کیا ہے۔ نماز میں قرات کا آغاز بھی اسی سورہ سے ہوتی ہے، اور قاموس میں فاتحۃ کل شیء اولہ، ہر چیز کا فاتحہ اس کے اول کو کہتے ہیں۔ یعنی جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں سب سے پہلے رکھا ہے، اسی طرح سے یہ سورہ ہر چیز میں سب سے پہلے مرتبہ رکھتی ہے، اسی لیے اس کی اور عظمت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح سورہ کا نام الحمدللہ رب العالمین یا سورۃ الحمد ہے، اس لیے ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی جامع حمد بیان کی گئی ہے۔ حمد کا جو لفظ ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمد کے 2 معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی ہوتا ہے شکر کے، اور دوسرا معنی ہوتا ہے اللہ کی تعریف کے۔ اگر بندہ کوئی بھی اللہ رب العالمین کی نعمت پائے تو اس کو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا حمد و ثنا، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور زبانی اگر کوئی شکر ہے تو وہ کلمہ حمد ہے۔ کلمہ حمد کے ذریعہ سے ایک بندہ اپنے رب کا بہترین انداز میں شکر ادا کرتا ہے۔ کوئی بھی چیز اسے ملتی ہے تو فوراً کہتا ہے، اس کی زبان حال بول پڑتی ہے الحمدللہ، یا الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، یا الحمدللہ علی کل حال کہتا ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، اللہ رب العالمین کی تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے بہتر رکھا ہے۔ اسی طرح سے اس سورہ کے نام کے بارے میں ایک اور فائدہ بیان کیا گیا ہے۔ اس سورہ کو ہم لوگ سبع المثانی کے نام سے جانتے ہیں۔ السبع المثانی، سبع المثانی یہ 7 آیات ہیں جو ہر نماز فرض ہو یا نفل ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہے۔ نماز کے علاوہ بھی کثرت سے پڑھی جانے والی دعا اور ذکر کے طور پر، اذکار کے طور پر پڑھی جانے والی یہ سورہ ہے۔ اسی طرح سے اس سورہ کا نام ام القرآن، ام الخطاب، ام الکتاب اور القرآن العظیم بھی، اس لیے اس میں مختصر طور پر قرآن عظیم کے تمام بنیادی مضامین آ گئے۔ باقی قرآن کریم کی تفسیر ہے، چنانچہ ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کمال، اس کی حمد و ثنا، تمجید آ گئی ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث گزر چکی ہے اور آگے آیات کی تفسیر میں بیان بھی ہوگی۔ اسی طرح سے اس سورہ کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین آیا ہے۔ عبادت کی بندوں کے تمام عبادت کا معاملہ صرف اللہ رب العالمین کے ساتھ ہونی چاہیے۔ عبادت چاہے زبانی ہو یا عملی ہو یا مالی ہو، ہر چیز کی عبادت صرف اللہ رب العالمین کی۔ اور جب عبادت اللہ رب العالمین کی ہونی چاہیے تو پھر استعانت بھی اللہ رب العالمین سے ہونی چاہیے۔ استعانت کا معنی ہوتا ہے مدد طلب کرنا۔ مدد کس سے ہونی
عبادت اپنے رب کی کرتے ہیں، اپنے اللہ کی کرتے ہیں، تو عبادت کے بعد مستحق استعانت بھی وہی ہے، ہماری مدد کا بھی مستحق وہی ہے، ہماری مدد کی طلب کا مستحق وہی ہے۔ اگر ہم کسی سے اللہ کو چھوڑ کر کے مدد طلب کریں گے تو گویا کہ اللہ رب العالمین کو اپنے لیے لائق عبادت نہیں سمجھ رہے ہیں یا لائق استعانت نہیں سمجھ رہے ہیں، اور اپنے لائق استعانت کو سمجھنے کے لیے لائق عبادت سمجھنا ضروری ہوگا۔ جب ایک بندہ ایک رب کی عبادت کرتا ہے تو اسی سے ہر چیز کو اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے، اپنے آپ کو سے جوڑتا ہے، کیونکہ اس کے عبادت کا معاملہ اس کی استعانت سے ہے، اس کی مدد سے ہے۔ ہم جب آپ کی عبادت کریں گے، آپ کی بات مانیں گے تو آپ ہی سے کچھ مانگیں گے، اور جب ہم دوسروں کی عبادت کریں گے تو ہم دوسروں سے مانگیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے، اس لیے ہم صرف اپنے رب کی عبادت کریں، اس کی عبادت میں کسی کو ساجی اور شریک نہ بنائیں۔ اسی طرح سے اس سورہ کا ایک نام سورۃ الصلاۃ بھی ہے، اس لیے اس سورہ کا نام صلاۃ ہے کہ ہر نماز میں پڑھی جانے والی چیز ہے، اور بندوں کے لیے بندوں کے درمیان اپنے رب اور اپنے بندوں کے درمیان ایک تقسیم والی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے جو آدمی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز پڑھتا ہے۔ اس لیے اس سورہ کے وجوب پر بہت ساری روایتیں دلالت کرتی ہیں کہ سورہ فاتحہ کو نماز میں پڑھنا چاہیے۔ ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو سورہ فاتحہ کو نماز میں جو نماز ہے 5 وقت کی ان نمازوں میں اگر وہ مقتدی ہے تو نہیں پڑھتے ہیں۔ میں اپنے تمام مقتدی بھائیوں سے، تمام مصلی بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ جہاں کہیں بھی دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر وہ نماز پڑھ رہے ہوں، اگر وہ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو امام کے پیچھے وہ نماز میں سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی سورہ نہ پڑھیں، آپ سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد آمین کہہ کر کے اپنی جو ہے آواز کو بند کر دیں، اور آواز سے آپ کو نہیں پڑھنا ہے بلکہ سری انداز میں آپ کو اپنی نماز کو ادا کرنا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے سورہ فاتحہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل فرمائی ہے اس کو سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے اور اس کو اپنی ہر نماز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل سورہ فاتحہ کی جو آخری آیت ہے اس کے سلسلے میں کچھ باتیں بیان کر کے میں سورہ فاتحہ کی پوری ترجمانی کروں گا، اور ترجمانی کے بعد انشاءاللہ اس کے جو آداب ہیں اس کو بیان کر کے ہم آگے بڑھیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار ہم تمام لوگوں کو سورہ فاتحہ کی عظمت کو سمجھنے اور اس کے فضائل کو جاننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبی کریم و بارک وسلم۔